آج ہماری کتاب کا 5واں سبق اسٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے دنیا کی آبادی۔ دنیا شروع سے اسی طریقے سے قائم و دائم نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر آبادی کم تھی، اب شہر گنجان آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، صنعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سبق میں ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ کی آبادی کی ابتدا کیا ہے، اس میں ارتقاء کیسے ہوا۔ پھر آپ اس کے اگر مقاصد دیکھیں الٹے ہاتھ کے کونے پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں جو پہلا مقصد ہے اس سبق کو پڑھنے کا وہ ہے مضمون نگاری کے محاسن سے واقف ہو سکیں۔ آپ جو مضمون لکھ رہے ہیں اس کے اندر جو آپ کے اتار چڑھاؤ ہے، جس طریقے سے مضمون لکھتے ہیں وہ طریقہ پورا آپ کو کلیئر ہو جائے۔ دوسرا، پیرا بندی کر سکیں۔ آپ مضمون لکھتے ہوئے کب پیراگراف کا سہارا لیتے ہیں، کب آپ اپنی بات چینج کر رہے ہیں اور آپ نے پیراگراف چینج کر دینا ہے، اس سبق میں یہ آپ کو سکھایا جائے گا، اس کی مشق میں۔ تیسرا، تہذیب و تمدن کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر دو لفظ آ گئے ہیں، تہذیب و تمدن۔ یہ دونوں لفظ بچوں کے لیے پچھلی کلاس میں پڑھا ہوگا، شاید بھول گئے ہوں۔ تہذیب کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہو تو وہاں پر کچھ اصول و قوانین بناتے ہو، ان اصول و قوانین کو آپ تہذیب کہتے ہو۔ جس وقت آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو اور اس کی عملی شکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، وہ تمدن ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے اسلامی جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے بڑوں کا ادب کرنا ہے، یہ اصول ہے۔ چھوٹوں سے پیار محبت شفقت سے پیش آنا ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے۔ اب ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں بڑوں کا احترام نظر بھی آتا ہے، لوگ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بس میں سفر کر رہے ہوں، ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، ان کو سیٹ دے دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ احتراماً آپ نے پیش کیے نا، ورنہ پہلے آپ آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا جو آپ کی تہذیب نے اصول بنائے تھے اس کی عملی شکل ہے۔ اس کو آپ جو عملی شکل میں آپ نے اسے پیش کیا، یہ آپ کا تمدن ہے۔ تہذیب آپ کے اصول، تمدن اس کی عملی شکل۔ اور آگے یہاں لکھا ہے تہذیب و تمدن کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھ سکیں۔ تہذیب و تمدن کی ابتدا کس طریقے سے شروع ہوئی، اور ارتقاء کا مقصد ہے کسی چیز میں نشو و نما ہونا، بڑھوتری ہونا، کس طریقے سے وہ ایک منزل سے دوسری منزل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی ہے۔ اگر اس کا ہم یہاں پر چوتھا جو مقصد ہے وہ ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے غلط فکروں کی پہچان اور انہیں درست کرنا سیکھ سکیں۔ تذکیر و تانیث یہ دونوں لفظ بچوں کے لیے نئے ہیں۔ اس کے اندر جس طریقے سے آپ لوگ مذکر اور مؤنث کو سمجھتے ہیں، یس، مذکر کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ میل کے لیے، لڑکے کے لیے مذکر استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث لڑکیوں کے لیے، فیمیلز کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ جو تذکیر و تانیث ہوتی ہے، جیسے اسکول کا کام کر لیا، تو یہ جو اسکول کا کام کرنا ہے یہ یہاں پر تذکیر میں آئے گا۔ اگر اس کی میں غلطی کر دوں، اسکول کی کام کر لیا، تو اس کا مقصد ہے میں نے تذکیر و تانیث کی غلطی کر دی، کا آنا تھا کی لگا دیا۔ اس فرق کو ہم کہتے ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے فکروں کو درست کرنا۔ مشق میں آپ کو کچھ جملے فکرے دیے جائیں گے جس کے اندر تذکیر و تانیث کی غلطی ہوگی، واحد جمع کی غلطی ہوگی، وہ درست کرنا ہوگا۔ سبق شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس سبق میں جو آپ کی مشق کا سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے پڑھنے سے پہلے سبق کے ہر پیراگراف پر نمبر ڈالنے۔ اس میں آپ کو نمبرنگ نہیں کی گئی ہے، پیراگراف کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں پر ختم ہوا ہے، اس پہ نمبرنگ کر لیں۔ آپ پینسل نکالیں اپنی۔
جی نمبرنگ کر چکے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا کام جو ہمیں اس سبق کو پڑھتے ہوئے بیچ میں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہر پیراگراف میں اس لفظ یا ترکیب کے نیچے خط کھینچیں جسے اس پیراگراف کا موضوع سمجھا جا سکتا ہو. مثلا پہلے پیراگراف میں خانہ بدوشی کی حالت موضوع ہے. یہاں پر اگر میں آپ کو یہ پکچر دکھا دوں جس طریقے سے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خانہ بدوشی، خانہ بدوش لوگ آپ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ مستقل حالت سفر میں رہتے ہیں. کہیں وہ لوگ گھر بنا کر نہیں رہتے بلکہ خیمے نما گھر بناتے ہیں، وہاں کچھ عرصہ رہتے ہیں، اپنے مویشی چراتے ہیں، نئی چراگاہ کی تلاش میں دوبارہ آگے نکل پڑتے ہیں. ان کا کوئی ایک مسکن نہیں ہوتا، کوئی ایک گھر نہیں ہوتا، کوئی ایک ملک ان کا نہیں ہوتا، جگہ جگہ گھومتے رہتے. انہیں خانہ بدوش کہتے ہیں. یہاں جو انہوں نے دکھایا ہے لوگوں کے مکانات نہیں بنے ہوئے ہیں بلکہ وہ خانہ بدوشوں کی طرح یہاں پر رہ رہے ہیں. تو اس والے پیراگراف کا جو ہمارے پاس مضمون ہو سکتا ہے وہ ہے خانہ بدوشی. ایک کا یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا ہے، باقی پڑھتے ہوئے آپ کو ہر پیراگراف کے اوپر مضمون خود دینا ہے کہ اس مضمون کو کیا نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی آباد نہیں ہے جیسی اسے آج تم دیکھتے ہو. نہ یہ آبادیاں دنیا کی پہلی آبادیاں ہیں. وہ مقامات جہاں آج بڑے بڑے شہر آباد ہیں کسی زمانے میں ویران میدان تھے. لوگ نہ تو شہروں میں رہتے تھے نہ قصبوں میں، بلکہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہ تھے. ان کی زندگی زیادہ تر جنگلی جانوروں کی طرح گزرتی تھی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیتے تھے جہاں ان کی گائے بھینسوں اور دوسرے مویشیوں کے لیے چارہ مل سکے. جب تک یہ چراگاہیں مویشیوں کی خوراک بہیم پہنچا سکتیں وہ وہیں پڑے رہتے. خوراک بہیم پہنچانا پورے طور پر جب تک ان کے مویشیوں کے لیے خوراک ملتی رہتی تھی طریقے سے، جب تک وہ وہاں رہتے تھے. جیسے ہی چراگاہ ختم ہوتی تھی آگے تلاش میں نکل جاتے تھے. ہم لوگ اگر جہاں آج رہ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں تو آپ کو یہ آبادیاں ایسے ہی نظر نہیں آئیں گی. آپ کے آس پاس کے کافی ساری زمین پہلے خالی پڑی ہوئی تھی، وہاں پر کوئی نہیں رہ رہا تھا. آپ نے اپنے آس پاس میں ایسا دیکھا ہوگا. آج وہاں پر لوگ مکانات بنا کر رہ رہے ہیں، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے آپ کے اگر آبادی کے آس پاس کا حصہ کچھ جگہ ایسی تھیں جہاں پورے طور پر آباد ہیں، کچھ جگہ ایسے تھے جو میدان پڑے ہوئے تھے. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر گھر تعمیر ہو گئے، بلڈنگز تعمیر ہو گئی ہیں، مکانوں میں ترقی ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی بالکل زمین کی جب ابتدا ہوئی ہے اس وقت کیونکہ آبادی بہت کم تھی، لوگوں کی ضروریات زیادہ تھی نہیں. آہستہ آہستہ لوگ مکان بناتے چلے گئے، آبادیاں گنجان آباد ہوتی چلی گئیں اور آپ کی آبادی بڑھتی چلی گئی. جب پانی سوکھ جاتا اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری سرسبز جگہ کو تلاش کر لیتے. اس زمانے کے لوگ زمین میں غاریں کھود کر اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے تھے. درختوں کے پتوں اور چھال سے بدن کو ڈھانپتے تھے اور پتھروں کے نوکیلے اوزاروں سے جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتے تھے. اسے خانہ بدوشی کی حالت کہتے ہیں. اس خانہ بدوشی کی حالت میں بھی یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم تھے. منقسم، تقسیم ہو جانا، گروہوں میں بڑھ جانا، ٹکڑوں میں ہو جانا، اس کو آپ کہتے ہیں منقسم ہونا. ہر ایک گروہ کے آدمی رشتہ داری کی قدرتی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے. ماں، باپ، بیٹے، بیٹیاں، بہن، بھائی اکثر ایک ہی جگہ رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سفر کرتے تھے. یہی قریبی رشتہ داروں کے مل جل کر رہنے کی عادت خاندانوں کی ابتدا کا سبب ہوئی. یہ آپ کے جو خاندان ہیں، خاندان کی بنیاد کہاں سے پڑی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، بالکل ابھی اس کی ابتدا بتائی گئی ہے کہ لوگوں میں اندرونی طور پر، فطری طور پر یہ خواہش موجود ہوتی تھی کہ وہ
اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، بہن بھائی ماں باپ یہ ایک ساتھ رہیں۔ جب یہ لوگ ایک ساتھ رہتے تھے تو سفر کرنے میں کچھ اور لوگ جو ساتھ ہوتے تھے وہ وہیں رہ گئے، لیکن یہ پورا کا پورا خاندان اٹھ کر آگے چل دیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ جو سمجھتے تھے ابھی یہاں کچھ دن اور رہنا چاہیے وہ وہاں رکتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے، اپنے اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ خاندان کی ابتدا تھی آپ کی۔ دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں نے زندگی گزارنے، مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی بھلائی برائی کا خیال رکھنے کے لیے ایسے قاعدے بنانے شروع کیے تھے جو سب کو پسند ہوں۔ یہ قاعدے بہت آسان تھے تاکہ سب ان کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ یہی قاعدے آخر میں خاندانی رسم و رواج بن گئے اور ہر خاندان کو اپنے رسم و رواج کی پابندی لازم ہو گئی۔ یہاں پر پہلے پیراگراف میں جو آپ کو بتایا گیا ہے خاندان کی ابتدا بتائی گئی ہے، دوسرے پیراگراف کا اختتام کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو رسم و رواج کی ابتدا بتا دی ہے۔ رسم و رواج بنے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منظم ہو کر کام کر سکیں، اچھے برے اپنی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں اور آپس میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ رسم اور رواج اس میں بھی سیم وہی فرق ہے جو آپ کے تہذیب اور تمدن میں فرق ہے۔ رسم جس وقت آپ کوئی بات طے کر لیتے ہو، کوئی اپنے خاندان میں رہنے کے لیے اصول بنا لیتے ہو، اس کو آپ رسم کہہ دیتے ہو، اور جب لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا رواج پڑ جاتا ہے، لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، وہ رواج کی صورت ایک اختیار کر لیتا ہے، یہ لفظ مل کر آپ کا رسم و رواج بن جاتا ہے۔ تیسرا پیراگراف ہے، اب یہ امر ضروری تھا کہ ہر ایک خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو جس کا حکم اس خاندان کے سب آدمی مانیں، یا اگر خاندان کے دو آدمیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو وہ فیصلہ کر دے۔ اس لیے ہر خاندان کے لوگ مل کر اپنے آدمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو چن لیتے تھے جو عمر اور عقل میں سب سے بڑا ہو اور جس کی نیکی اور اچھائی کی وجہ سے سب اس کی عزت کرتے ہوں، اس کو وہ اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر آپ کو تیسرا پیراگراف کے اینڈ تک انہوں نے بتایا ہے یہ بتایا ہے کہ خاندان میں سربراہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ لوگ بالکل ابتدا سے ہی سربراہ کا تصور نہیں تھا، عمل چلتے چلے جاتے تھے، سفر کرتے چلے جاتے تھے۔ رسم و رواج کی ابتدا کری، پہلے خاندان کی ہوئی، پھر رسم و رواج کی، اب سربراہ کی ضرورت کیوں ہوئی؟ لوگ آپس میں لڑ بھی جاتے تھے، جھگڑا ہو جاتا تھا، اب اس جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک شخص کی بات ایک مان لیتا تھا، دوسرا نہیں مانتا تھا، دوسرا مان لیتا تھا، پہلا نہیں مانتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو ان کے خاندان کا بڑا بزرگ ہوتا تھا اور جسے عزت بھی حاصل ہوتی تھی، ہر بزرگ کو عزت حاصل نہیں ہوتی ہے، جو لوگ اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گھر میں ہمارے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، دادا ہوتے ہیں، والد صاحب ہوتے ہیں، پھر محلے کے اندر بھی ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو محلے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ عزت انہی کو حاصل ہوتی ہے، پورے محلے کے لوگ اس شخص کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو تصور ہمارے پاس آیا ہے یہ یہیں سے آیا ہے، ہم لوگ اس کو لے کر شروع میں ہی کیا کرا، ہم نے اس کو سربراہ بنایا، اچھے برے کے فیصلے کرنے کے لیے ایک جج کی حیثیت اختیار کری، اور پھر جو آپس میں مسائل ہوتے تھے اس شخص کے سامنے آتے تھے، فیصلہ ہوتا تھا اور لوگ اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ چوتھا پیراگراف ہے، اب ان خاندانوں کی ضرورتیں بھی ایسی ہوتی جاتی تھیں جن کو لوگ صرف مل جل کر اور ایک جگہ رہ کر ہی پورا کر سکتے تھے، اس کے سوا اتنے بڑے بڑے گروہوں کا اکٹھے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے ان بڑے بڑے خاندانوں نے اچھی اچھی سرسبز و شاداب جگہیں تلاش کر کے وہاں مستقل طور پر رہنے کی تجویز سوچی اور اپنے لیے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا لیں، بڑے بڑے گڑھے کھود لیے تاکہ بارش کا پانی ان میں جمع ہو جایا کرے، اور جب چشمے خشک ہو جائیں تو وہ اس پانی کو استعمال میں لا سکیں۔ گھاس اور دوسری زمین سے اگنے والی پیداوار کو خود اپنی کوشش سے پیدا کرنے کی ترکیبیں سوچی اور اس طرح کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پر آپ کو جو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آبادیاں قائم ہونا کس طریقے سے شروع ہوئیں، جب ان خاندانوں نے بڑھ کر پورے گروہ بن گئے، بڑے بڑے خاندان بن گئے۔ خاندان بڑے کیسے ہو گئے؟
میں ہوں, میری 3 اولادیں ہیں. ابھی میرا خاندان 4 لوگوں پر مشتمل ہے. ابھی ہم نے اس سے پہلے پیراگراف کے اندر پڑھا تھا کہ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ رہنا اور سفر کرنا پسند کرتے تھے, گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. میں ہوں, میری 3 اولادیں ہیں. ابھی تو یہ 3 ہیں, سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن میری جو 3 اولادیں جب یہ بڑی ہوئیں, ان کی 2-2 3-3 اولادیں ہوئیں, تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ 10-12 ہو گئے. 10-12 خاندان ہو گئے, فیملیز ہو گئیں. انہیں 10-12 کی جب اور اولادیں ہوئیں, شادیاں ہوئیں, تو یہ مزید بڑا ہو گیا. اب اتنے بڑے بڑے گروپ کو, اتنے بڑے بڑے خاندان کو لے کر سفر کرنا آسان نہیں رہا, کیونکہ اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, موسم کہیں پر ٹھنڈا ہے, کہیں گرم ہے, کہیں پر آپ کا طوفان ہے, کہیں پہاڑی راستے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ کہیں پر ایک جگہ مستقل ٹھکانہ کیا جائے. جب انہوں نے ایک جگہ مستقل ٹھکانہ کرنے کی سوچی, تو اب یقیناً وہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے پانی. یہ لوگ جو سفر کرتے تھے, یہ ان کے جو مویشی ہوتے تھے, ان کے چارے کے لیے, سرسبز چراگاہ کے لیے سفر کر رہے ہوتے تھے. جب انہوں نے ایک جگہ رہنا شروع کیا, تو یقیناً یہاں پر پہلا مسئلہ آیا, مویشیوں کے لیے چارہ نہیں ہے. پھر اگر چارہ اگانے جاتے ہیں, پانی نہیں ہے. اس پانی کو اسٹاک کرنے کے لیے انہوں نے گڑھے کھودے, جو چشمہ قدرتی نکل رہے تھے, وہ خشک ہونے پہ اس کا پانی استعمال کر لیتے تھے. وہاں پانی اسٹاک کیا, اس کے بعد پانی خشک ہوا تو یہ استعمال کر لیا. اس طریقے سے بستی کی ابتدا ہوئی, اور بستی کے بعد کھیتی باڑی کی ابتدا. جب انہوں نے بستی میں رہنا شروع کر دیا, تو کھیتی باڑی کی ضرورت انہوں آٹومیٹک پڑی. کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ ایک جگہ قیام کریں. جب انہوں نے لمبا عرصہ قیام کرنے کے لیے وہاں پر رکے, اس میں کھیتی باڑی بھی شروع کری. یہ تھا آپ کے کھیتی باڑی کا آغاز. کھیتی باڑی آپ کے پاس شروع سے ہوتی ہوئی چلی نہیں آ رہی, پہلے قدرتی چراگاہوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ ان کے پہننے کے کپڑوں میں بھی تبدیلی ہو گئی, اور اب وہ پتوں اور چھال سے بدن ڈھانکنے کی جگہ درختوں کے ریشوں سے بنی ہوئی اور جانوروں کی کھالوں سے تیار کی ہوئی پوشاک پہننے لگے. ہر شخص اپنی اپنی ضرورت کے لیے خود ہی خوراک اور پوشاک کا انتظام کر لیتا تھا, اور رہنے کے لیے مٹی, گارے اور پھونس کی جھونپڑیاں بنا لیتا تھا. پھوس یہ گھاس کے اندر, آپ کے پودوں کے اندر یہ جو بچا ہوا باریک ریشے ٹائپ کا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انڈے کی پیٹیوں کے اندر آپ کے پاس گھاس بھری ہوئی آتی ہے, اسے گھاس پھوس آپ کہتے ہو, یا سوکھی گھاس جو ہوتی ہے. اس کے استعمال سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گھر بنا لیتے تھے. نقطے ڈال دیا, ٹھیک. مگر بعد میں اس طرح الگ الگ انتظام کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ آدمی میں فرق ہوتا ہے. کوئی کسی کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے, کوئی کسی دوسرے کام میں ہوشیار ہوتا ہے. آخر کار یہ قرار پایا کہ ایک بستی کے رہنے والوں کی ضرورتوں کے تمام کاموں کو الگ الگ قسموں میں بانٹ دیا جائے. چنانچہ کچھ آدمی کپڑا تیار کرنے کے لیے, کچھ کھیتی باڑی کرنے کے لیے, کچھ پانی جمع کرنے کے لیے مقرر کر دیے گئے. بعد میں کچھ ایسا رواج پڑا کہ ایک خاص کام کرنے والوں کی اولاد بھی وہی کام کرنے لگی. ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا کام پوری لیاقت اور طاقت سے کرے. سمجھداری. اس کے لیے اس کو کوئی مزدوری نہ دی جاتی تھی, بلکہ اس کے کام کی یہی مزدوری تھی کہ اس کے باقی کے کام دوسرے لوگ کر دیتے تھے. اس پیراگراف میں جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ ہے پیشوں کی ابتدا. پیشے سب سے پہلے تو انہوں نے, اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے کہ سربراہ بنایا ہے, اس میں فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ لوگ رہ کر مل جل کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا, لیکن بعد میں ان لوگوں کو اندازہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. آج بھی اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں
تو سب کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا ہے. کوئی گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, نپٹا لیتا ہے, کوئی گھر کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا, بلکہ صرف اپنے جو اس کا پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس پہ جاتا ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والے, کوئی درزی ہوتا ہے, کوئی بڑھئی ہوتا ہے, تو کوئی اس کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کرا, لوگوں کو الگ الگ کام سونپ دیے گئے. اچھا بھائی, آپ جو ہے مال مویشی اچھے چرا لیتے ہو, آپ یہ کام کرنا شروع کر دو. آپ کھیتی باڑی اچھی کر لیتے ہو, آپ یہاں پر آ جاؤ. آپ چیزوں کی مرمت اچھی کر لیتے ہو, آپ یہ کر لیا کرو. یہ تھی پیشوں کی ابتدا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, آج جو ہم پوری برادری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی خاندانی بڑھئی ہیں, کارپینٹر ہیں, یہ خاندانی موچی ہیں, یہ خاندانی حجام ہیں. یہ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے. کیا ہوا, جب اس کی اولاد آئی, کیونکہ یہ اس کی اولاد تھی, ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں. یہ چیزیں بچے اپنے والدین سے خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں. جس وقت ان سے ہاتھ بٹانے کے لیے ہم کہتے ہیں, آگے جا کے اس نے جو پیشہ اختیار کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن یہ قدرتی اس کے اندر پایا جاتا ہے. انہی لوگوں کی اولادیں آگے چل کر یہی کام کرنے والے جو بنے, تو یہ پیشے کے اعتبار سے پورے الگ الگ ایک گروپ بنتے چلے گئے. یہ آپ کے پیشے کی ابتدا تھی کہ لوگوں نے آپس میں کام بانٹے تھے, اور پھر ان کی اولادیں اسی پیشے سے وابستہ اور منسلک ہوتی چلی گئیں. اور اس کے بدلے اس وقت کوئی کرنسی نہیں تھی, ابھی سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا. کیا ہوتا تھا کہ مرمت کا کام اگر میں نے اس شخص کا کر دیا ہے, تو اس کو اگر کھیتی باڑی یہ کر رہا ہے, اس نے مجھے اس کے بدلے سبزی دے دی, اناج دے دیا. چیزوں کے بدلے تبادلہ ہوا کرتا تھا. لوگ ایک دوسرے سے جو محنت وصول کرتے تھے وہ چیزوں کی صورت میں لیتے تھے. بستیوں نے گاؤں کی صورت اختیار کر لی. ان میں بعض تو ایسے گاؤں تھے جو ایک دوسرے کے قریب تھے. ترقی کرتے کرتے اور پھیلتے پھیلتے یکجا ہو گئے. وہ گاؤں جو ایک دوسرے سے بہت ہی قریب تھے, ترقی کرتے کرتے اور پھیلتے پھیلتے یکجا ہو گئے. یعنی ان گاؤں کے مقررہ رقبے اور ان کی سرحدیں آپس میں مل گئیں, اور اگرچہ اپنے اپنے معاملات کے لحاظ سے یہ گاؤں الگ تھے, مگر دیکھنے کو ایک بڑی ہی بستی معلوم ہوتے تھے. یہی وہ گاؤں تھے جو بعد میں کاروبار کے مرکز بن گئے. اس زمانے میں خرید و فروخت کا طریقہ ایسا نہ تھا جیسا اب ہے. یعنی لوگ روپے پیسے دے کر چیزیں نہیں خریدتے تھے. ہاں, ہر چیز کا تبادلہ ہو سکتا تھا, اور یہی رواج اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک طریقہ تھا. لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں لے دے کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے. یہی کاروبار کے مرکز یا تجارت کی منڈیاں بڑھتے بڑھتے اپنے باشندوں کی تعداد اور اپنے علاقے کے اور اپنے کاروبار کے لحاظ سے ممتاز ہو گئیں, اور اسی وجہ سے قصبے اور شہر کہلانے لگے. ٹھیک ہے جی. باشندوں کا لفظ ہے باشندہ.
اور اس کا مجموعہ کہلاتا ہے باشندوں. اس کا مقصد ہوتا ہے کسی جگہ کے رہنے والے, وہاں کے رہائشی. یہاں پر یہ سبق ختم اختتام کو پہنچا ہے. آگے اس کی وہ مشق دی گئی ہیں جس کا ہم نے سبق کے شروع کے اندر مقاصد میں پڑھا تھا. روکیں گے سر؟ روکیں گے کیا؟ اچھا, اگر اب ہم لوگ سبق کے اختتام پر ایک نظر ڈالیں تو جہاں سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہوا تھا پہلا پیراگراف تھا. پہلے پیراگراف سے جو ہم نے ٹاپک نکالا تھا خانہ بدوشی, جو کہ بالکل اسٹارٹ میں بتا دیا گیا تھا. اس کے بعد پیراگراف چینج ہوا. دوسرے پیراگراف سے جو بات ہمیں پتہ چلی وہ تھی خاندانوں کا آغاز. اسی طریقے سے جب ہم تیسرا پیراگراف آئے تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا رسم و رواج کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. چوتھا پیراگراف کے اندر ہمیں سرداری نظام کا آغاز, جو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا, وہ بتایا گیا. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں انہوں نے ہمیں کھیتی باڑی کے آغاز کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی, انسان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. پھر پوشاک کی ابتدا, یعنی کہ آپ کا جو لباس ہے, کپڑے پہننا ہے, اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. اس سے پہلے پتے اور پیڑوں کی چھال وغیرہ سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے. اس سے اگلے پیراگراف میں انہوں نے پیشوں کے بارے میں بتایا ہے کہ لوگ پہلے تو مل جل کر ہی کام کرتے تھے, کوئی پیشہ نہیں تھا. پھر پیشوں کا آغاز کیوں ہوا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور یہ فیصلہ یقیناً ایک اچھا فیصلہ تھا لوگوں کا. اس کے بعد کاروباری مراکز کس طرح وجود میں آئے, منڈیاں کس طرح ہوئیں, تجارت نے کس طرح فروغ پایا. سب سے آخر میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ بستیاں, پھر اس سے قصبے, اور اس کے بعد شہر کی بنیاد کس طرح پڑی. لوگ رہنا شروع ہو گئے, پھر وہ قریب قریب تھے, ان کی پھر آپس میں جو ہے یہ جو باؤنڈری ہوتی ہیں وہ قریب تھیں, ملتے گئے, بڑھتی گئی آبادی, قصبے شہر کے اندر تبدیل ہو گئے. یہاں پر بالکل شروع میں جب ہم نے مقاصد ڈسکس کیے تھے, اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو اس میں پہلا مقصد تھا مضمون نگاری کے محاسن سے واقف ہو سکے. جس وقت ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے ہمارے ذہن میں تھا کہ لوگوں کی آبادی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. انہوں نے کیا کرا, اس کو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے بالکل ابتدا سے ایک بات اسٹارٹ لی اور ایک حالت انسان کی بیان کر دی. جیسے ہی وہ بات پوری ہوئی, انہوں نے بات تبدیل کرنے کے لیے دیکھیں اگلا پیراگراف چینج کر دیا ہے, جو پیراگراف کو انہوں نے آپ کو ٹاپک دینے کے بارے میں کہا تھا. جیسے ہی انہوں نے خاندان کے آغاز کے بارے میں بات پوری کر دی, انہوں نے پیراگراف وہیں روکا, پیراگراف چینج کر دیا, تیسرے پیراگراف پہ آ گئے. اسی طریقے سے بات یہ کمپلیٹ کرتے چلے گئے. ایک موضوع لیا, جب وہ اسٹارٹ ہوا تھا اس کی ابتدا بتائی, اس کی انتہا بتائی, اس کے بعد انہوں نے موضوع چینج کر دیا. یہ مضمون نگاری کے محاسن ہوتے ہیں. جس وقت بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بھی مضمون لکھنے بیٹھیں گے, ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات گڈمڈ ہو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کریں, کس کو پہلے بیان کریں, کس کو بعد میں. بالکل اس سبق میں جو آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے, اگر ہم بھی اس طریقے سے ہر مضمون کو لے کر چلیں, ابتدا لیں, اس کے بارے میں لکھیں, بات پوری کریں, پیراگراف چینج کر دیں. اب پیراگراف میں مجھے یہ پتہ ہو جائے گا, جیسے انہوں نے اپنا پورا فوکس رکھ لیا خاندان کا آغاز. اب انہوں نے یہاں پر صرف خاندان کے آغاز کے بارے میں بیان کرا ہے. فوکس ان کا کہاں تھا, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کے ذہن میں, لکھنے والے کے ذہن میں چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ان کا فوکس پورا کہاں ہے ابھی, کہ مجھے خاندان کے بارے میں بتانا ہے. جیسے ہی وہ بتایا, اب ان کے ذہن کی اگلی بات نکالنی ہے. پیراگراف چینج کیا, اس کا ٹاپک لیا, عنوان انہوں نے چینج کر کے رسم و رواج کی ابتدا بتا دی ہمیں. اسی طریقے سے چینج کرتے ہوئے ہم بھی اپنے مضمون کو بآسانی, جو مضمون بھی ہمیں دیا جائے, مضمون نگاری بہترین مضمون آپ لکھ سکتے ہیں. کس چیز کا, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. دوسری بات جو اس کے یہ مقاصد میں شامل تھی, تہذیب و تمدن کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھ سکیں. دیکھیں انہوں نے مقصد پہلے ڈیفائن کر دیا تھا. مقصد کیا ہے, کتنے سلیقے کے ساتھ یہ لے کے چلے, لوگ آباد کیسے ہونا شروع ہوئے, رسموں کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی, رسم و رواج کے
ابتدا کس طریقے سے ہوتی چلی گئی, تہذیب و تمدن کا آغاز کیسے ہوا, لوگ تہذیب یافتہ کس طریقے سے ہوئے. 2 مقاصد یہاں پر آپ کے پورے ہو گئے. تیسرا مقصد جو تھا ہمارا یہاں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے غلط فکروں کی پہچان اور درست کرنا, یہ ابھی ہم دی گئی مشق کے اندر اپنا کام مکمل کرتے ہیں. اس چیپٹر میں یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ یہ آبادی نہیں تھی, یہاں کے جو لوگ تھے, یہاں مکانات نہیں تھے نا, بس جو لوگ تھے نا ان کے پاس پہننے کے کپڑے تھے, وہ جو شاخیں اور پوشاک جو ہوتی تھی اس سے اپنا بدن ڈھانپتے تھے, اور جہاں ان کو ہریالی دکھتی تھی وہاں اپنے مویشی کو لے کے چلے آتے تھے. اور پہلے جو ببل میں بتایا وہ تھا خانہ بدوشی, یعنی کہ وہاں جو لوگ تھے ان کا جو رہنے کا ٹھکانا تھا اس کو خانہ بدوشی کہا. پھر اس کے بعد ایسے آہستہ آہستہ ان کی وہ آبادی بڑھتی گئی. پھر انہوں نے خاندان کے آغاز کا بتایا کہ ان کی کیسے بڑا خاندان ہوا. پھر اس کے بعد رسم و رواج, جیسے کہ رسم و رواج کا بتایا گیا کہ جو پہلے رسم جو ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سردار کا نظام, جیسے کہ 2 بندوں کی لڑائی ہو جاتی تو اس کا کون سربراہ ہوگا, جس کی خاندان میں یعنی کہ اچھائی ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, اس کو سربراہ بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کھیتی باڑی, ان کو کھیتی باڑی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کھیتی باڑی کا آغاز شروع کیا کہ جو کام جیسا اچھا کر سکتا ہے اس کو اس راستے پہ نکالا. پھر پوشاک کی ابتدا سے کپڑے بنانے کا کام شروع کیا ان لوگوں نے. پھر اس کے بعد پیشوں کا آغاز, جو وہ تجارت کرتے تھے, پھر منڈیاں, ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے انہوں نے پیشہ اختیار کیا. پھر اس کے بعد کاروباری کھیتی باڑی کا انتظام کیا, جو اس کو منڈیوں میں لے جا کے بیچتے. جیسے کہ ہم کسی کا کام کرتے تو پہلے پیسے نہیں دیتے تھے, جو اناج اور سبزیاں ہوتی تھی اس کے بدلے میں وہ دیتے تھے. اور قصبے اور شہر کی بنیاد, پہلے گاؤں نہیں تھے, مکانات نہیں تھے, پھر لوگوں نے ان کے والے لوگوں نے ترقیاں کی. اس کے بعد پھر پہلے قصبے کی صورت اختیار کی, اس کے بعد شہر, پھر شہر سے بڑا ہو گیا. رسم خانہ بدوشی, جیسے پہلے یہاں گھر بنتے ہیں ویسے وہاں گھر نہیں ہوتے تھے. لوگ ایسے رہتے تھے جیسے جانوروں کے چارے کے لیے کہیں بھی جا کے رہ گئے, کہیں بھی جا کے رہ لیا انہوں نے, اور گھر نہیں ہوتے تھے. اور گائے بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ ان کو چاہیے ہوتا تھا, اور جانور کی کھالوں سے وہ اپنے بدن ڈھانپتے تھے, اور جانور کی کھالوں سے اپنا پیٹ پالتے تھے اپنے بچوں کا. اور اس کے بعد خاندان کا آغاز ہوا. جب بہت فیملی ہو گئی ان کی, پھر وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے, اس لیے وہ سفر کرتے رہتے تھے. جہاں اگر چارہ ختم ہو گیا پھر انہوں نے پھر سفر کیا, اور اسی طرح سے رہتے رہتے ان میں رسم و رواج قائم ہوئی. جیسے کوئی لڑائی, مطلب رسم و رواج قائم ہوا.